الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز صدق اللہ العظیم۔ حضرات، قرآن مجید میں بکثرت مضامین جنت اور جہنم کے تعلق سے ہمیں ملتے ہیں۔ جہاں جنت کا تذکرہ ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالی وہاں اعدت للمتقین کہ جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے، اور جہاں جہنم کا تذکرہ ملتا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اعدت للکافرین یعنی جہنم تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اس طرح کے جملے ہمیں ملتے ہیں۔ حضرات، دنیا میں کامیابی کا دار و مدار مقام و مرتبے کے لحاظ سے ہر انسان کے پاس الگ الگ رہتا ہے، لہٰذا یہ جو دنیا کی جو کامیابی ہے حقیقت میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا ساز و سامان ہے۔ مومن کے نزدیک حقیقی کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آدمی جہنم سے بچ جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہو جائے، فقد فاز، تحقیق کے انہیں کامیابی حاصل کیا اس نے۔ اسی طرح سے بہت سارے آیات ہیں، قد افلح من زکاہا، قد افلح من تزکا، تو یہ مختلف آیات آتے ہیں۔ ناظرین، جہنم کیا ہے؟ دراصل جہنم آگ ہی آگ ہے، اور اس پر مومن کا ایمان رہتا ہے، ایمان بالآخرہ میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ آئیے جہنم کے احوال کیا ہے، جہنم والوں کی غذا کیا ہے، پانی کیا ہے، لباس کیا ہے، اس ضمن میں چند باتیں ہم سنیں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اہل جہنم جنتیوں سے کہیں گے کہ تھوڑا سا پانی پلاؤ، یا جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ دیا ہے ہمیں کچھ دو۔ تو جنتی کہیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ یہ دونوں جو چیزیں ہیں، پینا اور غذا، جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جو دیا رہتا ہے، جنتی کہیں گے کہ تم پر حرام ہی یہ دو چیزیں۔ تو جہنم آگ ہی آگ ہے، اور دنیا کی آگ کے مقابلے میں اگر ہم اندازہ لگاتے ہیں تو جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 60 پر 9 درجے بڑھ کر ہے۔ دنیا کی ایک آگ کی کیفیت یہ ہے کہ تانبا لوہے کو پگھلا دیتی ہے، ایک قسم اللہ تعالیٰ 60 پر 9 درجے اس سے بڑھ کر جو جہنم کی آگ ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں سمجھیں کہ جہنمی جب جہنم میں رہیں گے، غذا کے لیے انہیں جو ہے کانٹے دار درخت دیا جائے گا، اور جب وہ کھائیں گے تو حلق میں جو ہے کانٹے چبھنے لگیں گے، اور اس طرح کی حالت رہے گی، نہ وہ نگلا جائے گا نہ ہی انگلا جائے گا۔ تو لہٰذا قرآن کی ایک آیت میں آتا ہے ان شجرۃ الزقوم، انہیں زقوم دیا جائے گا۔ وہ کھانے کے بعد ان کا جو پیٹ میں جو ہے تانبا، جس طرح سے تانبے پیٹ میں اس طرح سے پگھلے گا، وہ جس طرح سے تانبا پگھلتا ہے وہ کھانے کے بعد، زقوم ایسا کڑوا کسیلا درخت کا پھل ہے، اس کو جو ہے کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اور جانتے ہیں آپ کہ پانی کے جب پوچھا جائے گا کہ جہنمی پانی جب پوچھیں گے تو والذین کفروا لہم شراب من حمیم، انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور وہ پانی پینے کے بعد ان کے انتڑیاں جو ہے کٹ جائیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک آیت میں آتا ہے کہ الا من غسلین ولا طعام الا من غسلین، یعنی انہیں پینے کے لیے غسلین بھی دیا جائے گا۔ غسلین ہوتا یہ ہے کہ جہنمیوں کے جسم سے نکلا ہوا خون اور پیپ جو ہے انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا۔ جہنمیوں کا لباس کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قطعت لہم ثیاب من نار، جہنمیوں کا جو لباس ہوگا وہ آگ کا ہوگا۔ دیکھیے یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود ولہم مقامع من حدید، یعنی جہنمیوں کا جو سایہ ہوگا وہ بھی آگ کا ہوگا، فرش جو ہوگا وہ بھی آگ کا ہوگا، سایبان بھی آگ کا ہوگا، اور دائیں بائیں سب آگ ہی ہوگی، اور لباس بھی آگ کا ہوگا۔ تو دیکھیے کہ کس طرح سے انسان کے ہولناک منظر کو قرآن نے جہنم کے اس منظر کو پیش کیا ہے۔ حضرات، جہنم میں بہت سارے وادیاں بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ لہا سبعۃ ابواب، اس کے دروازوں کے تعلق سے 7 دروازے ہیں۔ تو ایک وادی ہے جس کا ذکر کروں گا میں، ویل، وادی ہے ویل۔ یہ ایک مخصوص وادی ہے، علامہ جرجانی کہتے ہیں کہ علامہ ابن جریر کہتے ہیں کہ ایک مخصوص وادی کا نام ہے، اور وہ ویل جہنمیوں کے خون اور پیپ سے بہتی ہوگی، وہ وادی جہنمیوں کے خون اور پیپ سے بہتی ہوگی وادی۔ اور اس وادی میں 4 قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے۔ پہلے وہ لوگ ہوں گے ویل للمطففین، یعنی وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے، ویل وادی ہے۔ یعنی ناپ تول کا مطلب صرف جو ہے ترازو تک ہی محدود نہ رکھیں آپ،
کہ آپ جو ہے جو بھی پیشے تجارت سے ہیں آپ، تو وہاں پر جو ہے آپ نے کچھ بھی اگر جو ہے لیوا دیوی میں، لین دین میں، معاملات میں اگر آپ کم سے رس کر رہے ہیں تو آپ کے لیے وہی لے۔ فرض کیجئے ایک معلم میں اگر صحیح طریقے سے وہ فرائض انجام نہیں دے رہا ہے تو اس کے لیے بھی وہی لے، صحیح طریقے سے وہ ڈیوٹی نہیں کر رہا ہے، تنخواہ جو لے رہا ہے اور جو خدمات ہیں وہ برابر نہیں ہو رہے ہیں تو اس کے لیے بھی وہی ہو سکتا ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ فویل للمصلین، یعنی نمازوں میں غفلت اور لاپرواہی برتنے والے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یعنی لوگوں کے عیوب کا تذکرہ کرتے ہیں، لوگوں کو بدنام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی وہ اس ویل میں ٹھکانا ہوگا۔ اور ایک چوتھی قسم ہے وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، یعنی وہ ویل ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے من گھڑت باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ ناظرین آئیے ہم دیکھیں کہ جہنم سے چھٹکارا ہم کن طریقے سے پا سکتے ہیں۔ لہٰذا پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ اب ہمارے سے گزر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، جو آخری عشرہ ہے رمضان المبارک کا وہ جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ لہذا ناظرین ان طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ کے جناب میں گڑ گڑائیں، گروہ زاری کریں اور اسی سے رجوع ہوں اور اپنا تعلق اسی کے ساتھ بڑھائیں اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش کروا لیں اور جہنم سے آزادی، جہنم سے چھٹکارا پانے کی جو بھی تدابیر ہو سکتے ہیں جہنم سے چھٹکارا پانے کے اللہ تعالیٰ کے حق میں دعائیں کرنا چاہیے کہ ہم جہنم سے چھٹکارا کس طرح پائیں۔ لہذا ایک دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی دن میں 3 مرتبہ اللہم اجرنی من النار یعنی جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو روز قیامت جو ہے جہنم خود اللہ تعالیٰ سے اس بندے کے بارے میں سفارش کرے گی کہ یہ بندہ جو ہے مجھ سے پناہ مانگتا تھا، اللہم اجرنی من النار۔ لہٰذا ہمیں رمضان کے اس مقدس مہینے میں بھی اس دعا کا اہتمام کثرت سے کریں اور غیر رمضان میں بھی ہمارا کوئی دن ایسا نہ جائے جس میں ہم جہنم سے پناہ نہ مانگے ہو۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ تیسرا نقطہ یہ ہے قرآن مجید میں بے شمار آیتوں میں سے 4 آیتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ مومنین کے جو خصوصی افعال بتاتے ہوئے آخر میں جنت کی خوشخبری دیتا ہے، نتیجتاً ہمیں جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 112 میں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یہاں پر 9 اوصاف کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے، یعنی توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرنے والے، روزہ رکھنے والے، بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کی شریعت کے حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت دیتا ہے اور جہنم سے اللہ تعالیٰ انہیں نجات دیتا ہے۔ ایک دوسرا نقطہ پہلو یہ بھی ہے کہ سورہ مومنون بھی پڑھی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو ہے نمازوں میں جو ہے ان کی خشوع و خضوع ہوتا ہے، وہ تحقیق وہ مومن مرد کامیاب ہو چکے۔ وہ 6 صفات ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ 6 صفات کا تذکرہ کرتا ہے، ان 6 صفات کو ہم جانا، لہو العیب سے اجتناب، شرمگاہوں کی حفاظت، امانت داری اور وقت مقررہ پر نماز، یہ چیزوں کا اس میں ذکر ہوتا ہے۔ اور ایک تیسرا نقطہ یہ ہے سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں 30 پر 5 میں اگر ہم دیکھتے ہیں وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 10 اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں اجر عظیم سے انہیں نوازنے کے اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یہ 10 صفات کا تذکرہ کر کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہی کے لیے اعد اللہ لهم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم سے نوازنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، بشارت دیتا ہے۔ اس طرح سے ایک چوتھا قرآن مجید کی ایک چھوٹی آیت ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں 12 اوصاف کا تذکرہ کرتا ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ تو لہٰذا ہم ان 4 آیات کا جو ہے ہم مطالعہ کریں، وہ کیا اوصاف ہیں اس کو نوٹ کریں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ لہذا ناظرین جس کے نگاہوں میں جہنم کے عذاب کے احوال اور خبر کے عذاب کے احوال اور جہنم کا جو
ہولناکی ہے جس کسی شخص کے نگاہوں میں رہتا ہے اس کے معاملات آسان ہو جائیں گے، اس کے لین دین آسان ہو جائیں گے، وہ اللہ اور اس کے حکم کے موافق اپنی زندگی بسر کرے گا، اور جو ہے وہ وہی سنے گا جو اللہ اور اس کے رسول جس بات کی طرف حکم دیتے ہیں، اور جو ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کرے گا۔ وہ شخص جس آدمی کے تصور میں جہنم کی ہولناکیاں سامنے رہتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔